السلام علیکم دوستوں، اردو اسٹڈی چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد عرفان آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا علم ہجا۔ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، دوسری ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں علم ہجا کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو اردو قواعد کی تعریف اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھا چکا ہوں کہ اردو قواعد کو یعنی اردو گرامر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ اردو قواعد کا سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے علم ہجا۔ علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں گیان کو، علم کہتے ہیں گیان کو یعنی جانکاری کو، اور ہجا کہتے ہیں حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنے کو، یعنی وہ علم جس میں ہمیں حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے اسے علم ہجا کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کو پڑھنا سکھاتے وقت حروف یعنی ورنوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، یہی علم ہجا ہے۔ علم ہجا کسی بھی بھاشا یعنی کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم ہوتا ہے۔ علم ہجا کسی بھی زبان کا، کسی بھی بھاشا کا سب سے بنیادی علم ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو سکھانے سے پہلے یا سیکھنے سے پہلے اس زبان کے ورنوں کو سیکھا جاتا ہے اور ان ورنوں کو الگ الگ کر کے سیکھا جاتا ہے۔ الگ الگ کر کے سیکھنا ہی علم ہجا ہے۔ کسی بھی زبان کا سب سے جو بنیادی علم ہوتا ہے یعنی پرارمبھک جو گیان ہوتا ہے اسے علم ہجا کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھاشا یعنی زبان کو سیکھا یا سکھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس زبان یعنی اس بھاشا کے حروف یعنی ورنوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ حروف پڑھنے کے یا حروف سکھانے کے اس طریقے کو ہی علم ہجا کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، کسی بھی بھاشا یعنی کسی بھی زبان کے ورنوں کا جو گیان ہوتا ہے اسے علم ہجا کہتے ہیں۔ تو چلیے علم ہجا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہر پہلو کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ علم ہجا، علم کہتے ہیں گیان کو، یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور ہجا کہتے ہیں حروف کے الگ الگ کر کے پڑھنے کو۔ ہجا کے معنی ہے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ ہجا کے معنی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علم ہجا یا ہجا کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ہجا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور ہجا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ علم ہجا بھی کہتے ہیں اور علم ہجا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہجا کے معنی حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھانا ہے۔ جس طریقے سے انگریزی میں اسپیلنگ کے ذریعے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے علم ہجا میں حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے کوئی زبان بنتی ہے۔ حروف ہجا یعنی جو ورن جو ہوتے ہیں، کسی بھی بھاشا کے جو ورن ہوتے ہیں، وہ ورن جو ہے انہی ورنوں سے مل کر کوئی زبان بنتی ہے، اور جن حروف پر یا جن پر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے۔ حروف ہجا وہ حروف ہوتے ہیں جن سے کوئی زبان بنتی ہے اور جن پر کسی زبان کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے وہ حروف ہجا پر ہی آدھارت ہوتی ہے۔ انہی حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو ان کا سلسلہ ہے الف سے لے کر یا تک، جو حروف کا سلسلہ ہے، جو حروف کا جو کرم ہے، اسے حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، کئی امتحانات میں اس کو دہرایا جا چکا ہے۔ اردو میں الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یعنی کہ حروف کا جو کرم ہے اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ہندی میں اسے ورن مالا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہندی میں ورنوں کو ورن مالا کہا جاتا ہے، اور اردو میں جو حروف کا سلسلہ ہوتا ہے، جن کا کرم ہوتا ہے، اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں سب کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اور حروف کے مجموعے کو دیکھیے، یہاں پر دو سوال ہیں۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے حروف تہجی۔ اور دوسرا سوال ہے حروف کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف سے لے کر یا تک تمام حروف کا جو مجموعہ ہے، جو سموہ ہے،
جو حروف کا جو گروپ ہے، حروف کا جو سموہ ہے، اس کو ابجد کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ اہم سوال ہے، یہاں پر 3 سوال ہیں۔ ہجا کا کیا معنی ہے، حروف تہجی کسے کہتے ہیں، اور ابجد یا حروف کا جو مجموعہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں سوالوں کو آپ اچھے سے دھیان رکھیں۔ اس کے بعد علم ہجا میں جو کسی بھی بھاشا کا پرارمبک جو گیان ہوتا ہے، علم ہجا میں حروف کی آواز، دیکھیے حروف کی شکل اس میں سکھائی جاتی ہے۔ آپ کو علم ہجا میں بتایا جاتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ سب آپ کو علم ہجا میں بتایا جاتا ہے، اور ان کی آواز بھی آپ کو علم ہجا میں ہی بتائی جائے گی۔ جیسے یہ سین اور شین، ان دونوں کی آواز الگ الگ ہیں، یہ آواز آپ کو علم ہجا میں ہی بتائی جائے گی۔ تو علم ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے۔ حرکات و سکنات آگے تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے، یہاں آپ موٹے طور پر یوں سمجھ سکتے ہو کہ حرکات اور سکنات کہا جاتا ہے ماتراؤں کا گیان، یعنی حروف کی جو آواز ہے، حروف کی جو پہچان ہے، اور ان کے اوپر لگنے والی جو ماترائیں ہیں، علامتیں ہیں، انہیں حروف تہجی میں یا علم ہجا میں سکھایا جاتا ہے، علم ہجا میں سکھایا جاتا ہے۔ اس علم میں یعنی علم ہجا میں حروف کو بنیادی اکائی مانا جاتا ہے۔ اس علم میں حرف جو ہے اس کو بنیادی اکائی مان کر پڑھایا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی سب سے جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، حرف ہوتی ہے۔ حرف جو ہے کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی یا بنیادی اکائی ہوتی ہے، یعنی پوری زبان جو ہے، کوئی بھی جو بھاشا جو ہے وہ کس پر آدھارت ہوتی ہے، حرف پر آدھارت ہوتی ہے، اور حرف کو ہی سب سے چھوٹی اکائی مان کر پڑھایا جاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے زبان کی سب سے چھوٹی اکائی لفظ ہوتا ہے، اور کسی بھی بھاشا کی جو ایک سب سے مکمل اکائی ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ حرف جو ہے کسی بھی بھاشا یعنی کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، اور معنی کے لحاظ سے کسی بھی زبان کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے، اور کسی بھی بھاشا یعنی کسی بھی زبان کی جو سب سے مکمل اکائی ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو علم ہجا کی تعریف بتا دی ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب پڑھتے ہیں حروف کسے کہتے ہیں یا حرف کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ورن کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے بہت ساری سادہ آوازیں نکلتی ہیں، انسان کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں۔ ان آوازوں کو جب تحریری شکل یعنی لکھت روپ جب دے دیا جاتا ہے تو یہی آوازیں حرف یعنی ورن کہلاتی ہیں۔ تو اس کو پڑھ لیجئے۔ حرف سادہ آوازوں کو یعنی انسان کے منہ سے نکلنے والی سادہ آوازوں کو تحریری علامات یعنی تحریری نشان یا شکل میں لانے کا نام ہی حرف ہے۔ یا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، انسان کے منہ سے نکلنے والی سادہ آوازوں کو جب لکھت روپ دے دیا جاتا ہے تو وہی حرف ہے۔ ہر زبان کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو زبان ہے وہ کچھ علامتوں اور نشانوں پر آدھارت ہوتی ہے، یہ علامات اور نشانات ہی حرف کہلاتی ہیں۔ تو یہ حرف کی تعریف ہو گئی۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی سادہ آوازوں کو جب تحریری شکل یا تحریری علامت دے دی جاتی ہے یعنی لکھت روپ جب اس کو دے دیا جاتا ہے تو وہی حرف ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف اب پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے بناوٹ کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ حروف کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ پڑھیں گے بناوٹ کے لحاظ سے الگ ہوں گی، آواز کے لحاظ سے الگ ہوں گی، الف لام یا تلفظ کے لحاظ سے الگ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ بناوٹ کہتے ہیں رچنا کو، یا ہندی میں آپ یوں سمجھ لیجئے رچنا کے آدھار پر حروف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بناوٹ کو اردو میں ساخت بھی کہتے ہیں اور حیت بھی کہتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد حروف اور دوسرا ہے مرکب حروف۔ یہاں سے ایک سوال بنتا ہے، اردو حروف تہجی کو بناوٹ کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟
नंबर 1 मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। मुफरद हरूफ कौन कौन से हैं, ये क्या हैं? मुफरद के मायना है अकेला, तन्हा। मुफरद के मायना क्या है? अकेला या तन्हा। वो हरूफ जो अकेले हों मुफरद कहलाते हैं। अलिफ ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये अकेला है। बे किसी से मिलकर नहीं बना, ये अकेला है। लेकिन जब हम भे लिखते हैं तो ये दो हरफों से मिलकर बना है, या यूँ समझ लीजिए दो आवाज़ों से मिलकर बना है। बे प्लस है मिलकर बनता है भे। तो ये मुरक्कब हो गया, यानी मिलकर बना, ये दो हरफों से मिलकर बना है। और बे जो है ये अकेला बना है, ये किसी दूसरे हर्फ की सहायता से मदद से नहीं बना। तो ऐसे हरूफ जो अकेले हों, तन्हा हों, मुफरद हरूफ कहलाते हैं। जैसे अलिफ, बे, ते वगैरह। मुफरद हरूफ की आवाज़ें बारीक होती हैं। मुफरद हरूफ की आवाज़ कैसी होती हैं? बारीक होती हैं। जैसे बे और भे, ये भारी आवाज़ है और ये बारीक आवाज़ है। इसके बाद है मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है ये भी पढ़ लीजिए। मुफरद हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, यहाँ से लेकर बड़ी ए तक या मजहूल तक, ये सारे हरूफ मुफरद हरूफ हैं। इनकी कुल तादाद 37 है। देखिए इनकी तादाद 36 भी है, 37 भी है और 38 भी है। लेकिन हमें कितना, 36 भी सही है, ये भी सही है, 38 भी सही है, लेकिन हमें कितना मानना है, हमें कौन सा मानना? चूँकि हम देखिए हमारी कोशिश है रीट के निसाब को पढ़ाने की, और ख़ास तौर पर हालांकि ये तमाम कवायद, ये तमाम ग्रामर सी टेट, रीट, आर टेट, एच टेट या किसी भी टेट की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफीद है। और आम तौर पर कवायद का जो हिस्सा है वो इसी में से पूछा जाता है। और इन इम्तिहानात में तकरीबन 50% सवालात उर्दू कवायद से पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो हदफ है, हमारा जो मकसद है वो रीट की क्लासों को पढ़ाना है। तो रीट की क्लास में हमारे राजस्थान का जो निसाब है उसमें हरूफ तहज्जी की तादाद को, जो मुफरद हरूफ हैं उनको 37 माना है। तो हमें भी यहाँ पर 37 ही मानना है। 36 क्यों माना है, 37 क्यों माना है और 38 कैसे माना है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन हम 37 मानेंगे इनको, मुफरद हरूफ को, कुल नहीं, मुफरद हरूफ। इसके बाद है मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब के माना है मिला हुआ। मुरक्कब के माना है मिला हुआ। मुरक्कब यानी दो हरूफ से मिलकर बनने वाले हरूफ मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। मुरक्कब हरूफ की आवाज़ें भारी होती हैं, जैसे भे, फे, थे, ठे वगैरह। ये दो हरूफ से मिलकर बने हैं। कौन कौन से हरूफ? जैसे भे को समझ लीजिए, भे दो हरफों से मिलकर बना है, बे और है से मिलकर बना है भे। तो मुरक्कब हरूफ वो हरूफ होते हैं जो दो हरूफ से मिलकर बने हों। तो अब समझना है हमें मुरक्कब हरूफ और मुफरद हरूफ की तादाद को। मुफरद हरूफ जो हैं इनकी तादाद 37 है और मुरक्कब हरूफ की तादाद 14 है। मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ दोनों की तादाद मिलाकर होती है 51, लेकिन अभी इनको दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ की तादाद 37 है और मुरक्कब हरूफ की तादाद 14 है। तो यहाँ मुरक्कब हरूफ मैंने लिखे हैं, मुरक्कब हरूफ 14 हैं। कौन कौन से हैं? भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, डे, खे, घे, लह, म्हे, न्हे। तो इनकी मैंने नीचे एक एक मिसाल भी लिखी है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। एक और अहम सवाल, मुरक्कब हरूफ को दूसरा नाम भी दिया गया है, तो वो भी समझ लीजिए। मुरक्कब हरूफ को हाइया हरूफ या हिकारी हरूफ भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। यहाँ से 3 सवाल आपको समझने हैं। नंबर 1, बनावट के लिहाज से हरूफ की कितनी किस्में हैं? इसका जवाब होगा 2, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? एक सवाल ये है 37। मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? 14। अगला सवाल है
مرکب حروف کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب حروف کا دوسرا نام ہائیہ حروف یا ہکاری حروف۔ ہائیہ اور ہکاری حروف ان کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان سب میں ہے کی آواز شامل ہے۔ اب یہ جو مفرد مرکب جو حروف ہیں یہ دو حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے بھے کو ہم نے بتایا یہ دو حرف سے مل کر بنا ہے بھے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، مرکب حروف میں پہلی سادہ آواز ہے کی آواز کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ مرکب حروف میں دو آوازیں ہوتی ہیں، ایک سادہ آواز، پہلی سادہ جو آواز ہوتی ہے اس میں آخر میں ہے جوڑنے سے مرکب حرف بنتا ہے۔ اس لیے معمولی ہا سے فرق کرنے کے لیے مرکب حروف میں دو چشمی ہا لکھتے ہیں۔ مرکب حروف کے ساتھ یہ دو چشمی ہا جو ہے اس کو دو چشمی ہا بھی کہا جاتا ہے اور مخلوط ہا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو چشمی ہا جو ہے اس کا استعمال علیحدہ سے نہیں کیا جاتا، الگ سے اس کا کہیں استعمال نہیں ہوتا، اس کا استعمال صرف مرکب حروف کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہا اور کھا، یہ دو لفظ ہیں، دونوں میں ہے کا استعمال ہوا ہے، اس ہے کا استعمال ہوا ہے۔ ایک میں دو چشمی ہا کا استعمال ہوا ہے، دو چشمی ہا کا استعمال ہوا ہے، اور دوسرے میں اس ہا کا استعمال ہوا ہے۔ دونوں کے معنی اور تلفظ میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں ہے لکھ دیں اور جہاں چاہیں کہیں پر بھی ان دونوں کا استعمال کر دیں، یہ غلط ہے۔ دونوں کا معنی بھی الگ ہے اور ان کا تلفظ بھی الگ ہے۔ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، دو چشمی ہا جو ہے اس کا استعمال صرف مرکب حروف کے ساتھ ہوتا ہے، علیحدہ اس کا یا الگ سے اس کا استعمال کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تلفظ میں بھی اور معنی میں بھی دونوں ہا الگ ہیں، جیسے یہ کھا ہے اور یہ کہا ہے۔ لہٰذا املے میں بھی فرق کرنا چاہیے، یعنی کہ لکھتے وقت دونوں میں فرق ہونا چاہیے، یہ امتیاز بہت ضروری ہے۔ یہ فرق جو ہے دونوں میں ہا اور ہا، اس ہے اور اس ہے میں، یعنی دو چشمی ہا اور گول ہا، ان دونوں میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اس ہا کو ہائے حوض کہتے ہیں، آگے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھائیں گے۔ مفرد حروف کے بارے میں اختلاف ہے، مفرد حروف کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے ان کو 36 مانا ہے، یعنی بعض حضرات نے ان کی تعداد 36 بتائی ہے، بعض نے 37 بتائی ہے اور بعض نے 38 بتائی ہے۔ جو حضرات مفرد حروف کی تعداد 36 مانتے ہیں، جن کے نزدیک مفرد حروف کی تعداد 36 ہے، ان کے نزدیک حمزہ حرف نہیں ہے، ان کے نزدیک حمزہ حرف نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے، صرف علامت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مولوی عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حمزہ در حقیقت یا اور واو کے ساتھ وہی کام دیتی ہے جو مد الف کے ساتھ دیتا ہے۔ جیسے الف کے ساتھ مد کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے واو اور یا کے ساتھ حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے نزدیک مولوی عبدالحق دہلوی یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اور اردو قواعد پر ان کے یعنی مولوی عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اردو قواعد کے اعتبار سے مستند شخصیت یعنی پرمانک شخصیت سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی 36 کی تعداد۔ تو 36 ماننے والوں کے نزدیک حمزہ جو ہے یہ حرف نہیں ہے، اور یہ بھی حرف نہیں ہے، یہ بھی حرف نہیں ہے، اور حمزہ بھی حرف نہیں ہے، اور ہائے یا دو چشمی ہا بھی حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حضرات 37 مانتے ہیں، مفرد حروف کی تعداد 37 مانتے ہیں، ان کے نزدیک حمزہ جو ہے مفرد حرف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ مفرد حرف ہے، الگ سے اس کو حرف مانا ہے۔ جو حضرات 38 مانتے ہیں، ان کے نزدیک حمزہ الگ حرف ہے اور ہائے دو چشمی ہا جو ہے یہ الگ حرف ہے، یہ بھی حرف ہے اور یہ بھی حرف ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اردو حروف تہجی میں دو چشمی ہا اور گول ہا کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، دونوں کو ایک ہی مانا گیا ہے اور الگ سے ان کو نہیں لکھا جاتا، صرف یہ ہا گول ہا لکھی جاتی ہے۔ اگر حروف تہجی میں دو چشمی ہا اور گول ہا کو ایک ہی شمار کیا جائے
ایک ہی مانا جائے اور حمزہ کو حرف نہ مان کر صرف علامت مانا جائے تو مفرد حروف کی تعداد 36 ہوتی ہے۔ اس کو پھر سے سمجھ لیجئے، اگر ان دونوں ہا کو ایک مانا جائے اور حمزہ کو حرف نہ مانا جائے تو حروف تہجی میں مفرد حروف کی تعداد ہوتی ہے 36۔ اس طرح کل تعداد ہوتی ہے 36 پلس 14 ملا کر 50۔ 36 مفرد ہو گئے اور 14 جو ہے مرکب ہو گئے۔ 36 تو مفرد حروف ہوتے ہیں اور یہ مرکب، ان سب کی تعداد ملا کر ہوتی ہے 50۔ اگر حمزہ کو حرف مانا جائے تو مفرد حروف کی تعداد 37 ہوتی ہے۔ اگر حمزہ کو الگ سے حرف مان لیا جائے تو مفرد حروف کی تعداد ہوتی ہے 37۔ تو یہاں 37 مفرد اور 14 مرکب، تو ان کی تعداد ملا کر ہوتی ہے 51۔ اس کے بعد جو لوگ 38 مانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ حمزہ، دو چشمی ہا اور گول ہا کو اگر الگ الگ حرف مانا جائے تو مفرد حروف کی تعداد 38 ہوتی ہے۔ اس طرح کل حروف تہجی کی تعداد 38 اور 14 ملا کر ہوتی ہے 52۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ اختلافات ہیں، چونکہ یہ اختلاف شروع زمانے سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ یا کسی کی بات کو نکار نہیں سکتے، کسی بھی بات کا انکار نہیں کر سکتے، ہر ایک بات صحیح ہے۔ لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھے ہوئے صرف یہ ماننا ہے، نہ پڑھتے ہوئے یہ ماننا ہے کہ اردو حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے ہمارے نصاب کے حساب سے، تو ہمیں ماننا ہے 51۔ 37 پلس 14، چونکہ ہماری RBSc راجستھان کی جو بک ہے 9th کلاس کی، اس میں اس کو 9th کلاس کی بک میں 51 مانا ہے، تو وہاں مفرد حروف کی تعداد کو مانا ہے 37۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مفرد اور مرکب حروف کی تعداد کے بارے میں جو ڈاؤٹ ہوگا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اردو میں حروف تہجی کی کل تعداد کے بارے میں شروع ہی سے اختلاف رہا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق، بابائے اردو جو ہے مولوی عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، جو ان کو اردو کی خدمات کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق دہلوی کے نزدیک حروف تہجی کی کل تعداد 50 ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہیں، وہ بھی اردو قواعد کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، انشاء اللہ خان انشاء۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اردو قواعد کی سب سے پہلے کتاب لکھی، لیکن یہ کتاب فارسی زبان میں تھی۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردو قواعد کی سب سے پہلی کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا دریائے لطافت۔ دریائے لطافت یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا دتاتریہ کیفیہ نے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا۔ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد کے بارے میں شروع سے اختلاف رہا ہے، یہ بات آپ کو پڑھا دی گئی ہے۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے، اردو ایک مخلوط زبان ہے، یعنی اردو ایک ملی جلی زبان ہے۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، جس کی پیدائش وطن عزیز ہندوستان ہی میں ہوئی ہے، جو عربی، فارسی اور ہندی کے آپسی میل جول سے پیدا ہوئی ہے، جو عربی، فارسی اور ہندی کے آپسی میل جول کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اردو کے حروف تہجی میں تینوں زبانوں کے حروف شامل ہیں۔ حالانکہ اردو زبان میں تقریباً 18 بھاشاؤں کے یا 18 زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن اس کے جو حروف تہجی ہیں اس میں 3 بھاشاؤں کے، 3 زبانوں کے حروف کو شامل کیا گیا ہے۔ فارسی حروف 4 ہیں۔ سب سے پہلے فارسی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ فارسی حروف کی تعداد 4 ہے، پے، چے، زے اور گے، لیکن زے صرف خالص فارسی ہے۔ یہ سوال پچھلے امتحان میں
کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ خالص فارسی حرف کون سا ہے۔ زے عربی اور ہندی زبانوں میں نہیں ہوتا۔ یہ زے جو ہے اس کا استعمال صرف فارسی زبان میں ہوتا ہے اور عربی اور ہندی زبان میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں آپ کو ایک سوال یہ پڑھنے کو ملے گا کہ خالص فارسی حروف کی تعداد 4 ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ گے، چے اور پے یہ تینوں حرف ہندی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم ان کو خالص فارسی کے نہیں کہہ سکتے۔ خالص فارسی صرف ایک ہی لفظ ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے خالص عربی زبان کے حروف۔ خالص عربی زبان کے یعنی پیور بالکل خالص جو ہیں عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کی تعداد 9 ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو 8 بھی مانا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب 9 ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل یعنی ترک یہ ہے کہ مولوی عبدالحق دہلوی نے عربی حروف یعنی خالص عربی حروف کی تعداد 9 بتائی ہے، اور پچھلے امتحانات میں بھی اس کو 9 مانا گیا ہے، اور اس کا یہی جواب صحیح ہے۔ یہ حروف قدیم فارسی اور ہندی یا سنسکرت میں نہیں پائے جاتے، لیکن زال جو ہے یہ قدیم فارسی حروف میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جن لوگوں کے نزدیک ان حروف کی تعداد یعنی خالص عربی حروف کی تعداد 8 ہیں، وہ زال کو شمار نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اب بھی بعض فارسی الفاظ میں زال بعض فارسی الفاظ زال سے لکھے جاتے ہیں، جیسے گذاشتن یعنی چھوڑنا اور گزشتن یعنی گزرنا۔ لیکن ہمیں اس بحث میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ ماننا ہے کہ ان کی تعداد 9 ہیں۔ بعض حضرات نے زال کو خالص عربی میں شمار نہیں کیا گیا، اس بنا پر ان کے نزدیک ان حروف کی تعداد 8 ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کی دلیل بتا دی کہ ہم نے مولوی عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور گزشتہ امتحانات کی بنیاد پر اس کی تعداد کو 9 ماننا ہے۔ اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جو خالص ہندی الاصل ہیں، یعنی ہندی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ٹے، ڈے اور اڑے عربی اور فارسی میں یہ حروف نہیں آتے، اس لیے جن لفظوں میں یہ تینوں حروف ٹے، ڈے اور اڑے وغیرہ میں سے کسی بھی ایک حرف کا استعمال ہو، اس کو ہندی کا لفظ سمجھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ 14 مرکب حروف بھی ہندی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عربی اور فارسی مشترکہ حروف، کچھ ایسے حروف ہیں جو عربی اور فارسی میں کامن ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ زے، فے، غین اور خے۔ یہ عربی اور فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں استعمال نہیں ہوتے۔ زے کی جگہ جیم کا استعمال ہوتا ہے، اور غین کی جگہ گاف کا استعمال ہوتا ہے ہندی میں، اور خے کی جگہ اس کھے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جیسے عام طور پر جو غین سے حروف لکھے جاتے ہیں، غین سے لکھے جانے والے حروف عربی زبان کے ہوتے ہیں، اور خا سے لکھے جانے والے حروف بھی عام طور پر، یہ کوئی اصل قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ کامن سی بات ہے، غین اور خا سے لکھے جانے والے حروف عربی کے ہوتے ہیں۔ ہندی اور فارسی میں مشترکہ حروف، مشترکہ یعنی ہندی اور فارسی میں کامن حروف پے، چے اور گے۔ میں نے آپ کو بتائی تھی فارسی حروف جو ہیں 4 ہیں، پے، چے، زے اور گے، لیکن زے صرف فارسی میں استعمال ہوتا ہے، باقی یہ تینوں حرف جو ہیں ہندی اور فارسی دونوں زبانوں میں کامن ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک آواز کے لیے کئی سارے حروف استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے حروف کو ہم آواز یا ہم صوت حروف کہتے ہیں۔ وہ حروف جن کی آواز ایک جیسی ہو ہم آواز یا ہم صوت حروف کہلاتے ہیں، جیسے تے اور طا، سے، فے، سین، شین، صاد، زال، زے، جیم، ضاد اور ضا۔ ایسے حروف جن کی آواز کچھ ملتی جلتی ہو انہیں ہم آواز یا ہم صوت حروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہم شکل حروف، وہ حروف جن کی بناوٹ ایک جیسی ہو، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جو ایک جیسے ہیں انہیں ہم شکل حروف کہا جاتا ہے، جیسے بے، پے، تے، ٹے، سے۔ ان کی بناوٹ نقطوں کا فرق ہے،
باقی ان کی بناوٹ جو ہے، ان کی جو شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اس کے بعد آخری بات، اردو حروف تہجی میں 9 حروف ایسے ہیں جو اپنے بعد والے حرف سے نہیں ملتے، جبکہ اپنے سے پہلے والے کچھ حروف سے مل جاتے ہیں۔ یہ حروف درج ذیل ہیں۔ یہ حروف ایسے ہیں، ان کی تعداد 9 ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، اردو میں وہ کتنے حروف ہیں جو اپنے سے ما بعد والے سے ما بعد سے نہیں ملتے، یعنی اپنے سے بعد والے سے نہیں ملتے۔ جیسے الف جو ہے، اگر ہم اس میں کوئی لفظ آگے کوئی حرف جوڑنا چاہیں، جیسے دال ہی جوڑنا چاہیں تو اس میں نہیں جوڑ سکتا، یا خے جوڑنا چاہیں تو اس میں نہیں جوڑ سکتے، جبکہ خے کو الف کے شروع میں جوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کو نہیں جوڑ سکتے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے کچھ سوالات نیچے دیے ہیں، پچھلے 2 ویڈیو میں میں نے ان سوالات کو حل کرایا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو خود کو یہ سوال حل کرنے ہیں۔ باقی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اوپر دیے گئے نمبرات پر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں میسیج کے ذریعے سے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔